السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں. سر آج کل کچھ جدت پسند لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل بڑھ رہے ہیں ان کی وجہ مذہب ہے. انسان نے بہت ساری ترقی کر لی ہے. انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب دنیا میں مذہب نہیں ہونا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، انسان نے بہت ترقی کر لی ہے. ایک بات تو کلیئر سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ہم اسلام ورسز ادر ریلیجن یہ ڈسکس نہیں کریں گے. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی مذہب دنیا میں کوئی بھی مذہب ہونا چاہیے یا کوئی بھی مذہب نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسرے مذاہب سے اسلام کا کمپیریزن یہاں پہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم صرف یہ بتائیں گے کہ مذہب کا وجود ہونا دنیا میں ضروری ہے یا مذہب کے بغیر دنیا اچھی چل سکتی ہے. صحیح. پہلی بات یہ نوٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثال سمجھیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے جو ٹاپ جو امتحان ہے وہ CSS کا ہوتا ہے. CSS امتحان، ابھی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک CSS آفیسر رشوت لیتا ہے، غیر اخلاقی کام ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنی ترقی کر لی ہے اس نے، اب اس کو ہم رشوت سے منع نہیں کر سکتے. وہ خود بڑا پڑھا لکھا ہے، اتنا اچھا پڑھا لکھا ہے، CSS ٹاپ کر لیا ہے اس نے، لہٰذا اب ٹاپر کو تو ہم منع نہیں کر سکتا نا کوئی عام بندہ. صحیح. یعنی یہ ایک لاجک کہ دنیا نے ترقی کر لی ہے مادی چیزوں میں، فزیکل چیزوں میں، فزیکل ترقی کے اوپر، ہم اس کو اخلاقیات سے ہی روکنا، منع کرنا یا اخلاقیات سکھانا بند کر دیں. یہ لاجک بھی بہت غلط چیز ہے. اب آتے ہیں مین سوال کے اوپر کہ دنیا میں مذہب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. تو دیکھیں، ایک بات مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے میرا مذہب انسانیت ہے. جیسے عام طور پہ آج کل لوگ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی، یا کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی دین نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا بندہ جو کہتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، وہ اس بندے کو کیسے قائل کر سکتا ہے، کیسے روک سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا؟ کوئی لاجک وجہ بتائیں، کوئی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو ایسی کوئی لاجک نہیں ہے. آپ ہوگی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب مذہب انسانیت والا اگر کسی کو منع کرے گا کہ آپ اپنی بہن سے شادی نہ کریں تو وہ اس کی دل آزاری کر رہا ہے، جو کہ انسانیت میں منع ہے کسی کی دل آزاری کرنا. بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ جو بہن سے شادی نہ کرنا، باپ یا والدہ سے بیٹی سے نکاح نہ کرنا، یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے. بنیادی اخلاقیات مذہب سکھاتا ہے ہمیں کوئی بغیر مذہب کے جو بھی چیز ہے وہ نہیں سکھاتی. اب ایک میں آپ کو بڑی اچھی مثال دوں گا، اس سے شاید آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے کہ مذہب ہونا دنیا میں کیوں ضروری ہے. ایلون مسک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. جی. ایلون مسک دنیا کا ٹاپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہے اور امریکہ میں رہتے ہیں. جو الیکٹرک گاڑیاں وہ بناتے ہیں. الیکٹرک گاڑیوں میں ایلون مسک بڑا ٹاپر ہے، بڑے اچھا کام کر رہا ہے دنیا میں. اس کے والد کا نام ہے ایرول مسک. ایرول مسک اس کے والد کا نام ہے، اور ایرول مسک کی جو شادی تھی اس کے ساتھ، ایلون مسک کی والدہ کے ساتھ، اس کو اس نے تقریباً کوئی 1970 میں شادی کی اور 1979 میں طلاق ہو گئی. وہ افریقن سٹیزن تھی، افریقن خاتون تھی، اور وہ بھی خود بھی افریقن ہیں ایرول مسک بھی. ان کی شادی ہوئی، 9 سال بعد طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد اس نے ایک اور شادی کی، ایلون مسک نے. جی. ایلون مسک کے والد نے، ایرول مسک نے. یہ غور سے سنیے گا، یہ بات بڑی سمجھنے والی چیز ہے. ایرول مسک نے دوسری شادی کی ایک اور خاتون سے، اور اس کو وہ طلاق شدہ تھی آلریڈی، اور اس کی ایک 4 سالہ بیٹی بھی تھی. جب اس نے شادی کی تو اس کی ایک بیٹی تھی 4 سالہ. اب شادی ہو گئی، کچھ عرصہ گزر گیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد
وہ ساتھ ایلون مسک کی بیٹی اور ایلون مسک اور اس کی بیگم جیسے گھر میں ساتھ رہتے ہیں اس طرح ساتھ رہتے تھے، وہ بچی، وہ لڑکی اور ایلون مسک ساتھ پلے بڑے تھے۔ اب آگے چل کے یہ ہوا کہ ایلون مسک کے والد جو ایلون مسک تھے، اس نے وہ جو سابقہ بیٹی جو اپنی بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی، دوبارہ تیسری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ویسے ہوا میں حقائق نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ گوگل کر سکتے ہیں اور بالکل انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کی پوری ڈیٹا نیٹ پہ موجود ہوتی ہے، جنہوں نے کس سے شادی کی ہے اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سارا موجود ہوتا ہے۔ بایوگرافی آپ سرچ کر لیں، ہوتی ہے ان بالکل کی۔ بایوگرافی موجود ہے۔ آپ سرچ کر لیں کہ ایلون مسک کی شادی، ایلون مسک کے والد کی شادی کس کے ساتھ ہے اور کون کون سی کتنی شادیاں ہیں۔ تو ایلون مسک کے والد کی تیسری جو شادی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہے۔ اپنی بیٹی اب کے اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ اس سے اس کو 2 بچے بھی ہیں، یعنی ایلون مسک کی بہن جو ہے وہ اس کے بھائیوں کی یعنی بھائی کی والدہ بھی ہے۔ ایک طرف سے اس کے والد کی اولاد ہے تو بھائی بن گیا، ہاں بہن بھائی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، 2 بچے بھی پیدا ہوئے اس کو۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پہ مذہب کو فالو کرتا تو کیا یہ کام اس کے لیے ممکن تھا؟ نہیں، یہ تو جائز نہیں تھا۔ جائز نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر مذہبی سوسائٹی میں ہوتا کیا لوگ اس کو برداشت کرتے؟ نہیں کرتے، بالکل بالکل بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایلون مسک کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا۔ اس کا والد افریقہ میں رہتا ہے اور یہ امریکہ میں رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک یہ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ مذہبی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ صرف برائی کو برائی کہنے تک کافی محدود نہیں رہتی، وہ اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے تاکہ یہ برائی معاشرے میں پھیلے نہ۔ تو دیکھیں، یہ بات آپ سمجھیں کہ جب مذہب کو ہم فالو نہیں کریں گے، ہماری اپنی خواہشات ہوں گی وہ بے لگام ہو جائیں گی۔ ہم جو چاہیں گے کریں گے اور جو چاہیں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا وہ کریں گے، جو اچھا نہیں لگے گا حالانکہ اچھا بھی ہوگا وہ نہیں کریں گے۔ مذہب نے ایسا نہیں کیا۔ مذہب نے کیا کیا ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں، آپ کو وہ کرنا ہی پڑے گا۔ اب ایک اور مثال آپ کو مجھے بتا دیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ان کو کیا سر درد ہوا ہے کہ وہ ایمانداری شروع کریں اور سارے اچھے ہو جائیں کردار کے لحاظ سے؟ ہو سکتے ہیں ایسے؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتا بالکل بھی۔ یعنی مذہب انسان کی، چلو ویسے ہم یہ کہیں کہ کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو، لیکن سائیکو تھراپی کے لیے تو اچھا ہے۔ اس بالکل کو ذہنی لحاظ سے مطمئن کرنے کے لیے کہ بھائی کوئی بڑی ہستی ہے جو مجھ سے پوچھے گی، وہ اسی وجہ سے برے کام چھوڑتا ہے۔ مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ آخرت کا دن ہوگا۔ آخرت کا دن ہوگا۔ اور ایک بات اور کہ میں آپ کو ایک پرومپٹ ہوتا ہے نا جو آج کل چیٹ جی پی ٹی سے لکھواتے ہیں، ہاں ہم اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں، ان انسٹرکشنز کو ہم پرومپٹ کہتے ہیں نا، جی، کہ یہ انسٹرکشن ہے، آپ اس پہ مجھے کوئی آرٹیکل لکھ کر دے دیں۔ میں آپ کو پرومپٹ دوں گا، وہ آپ چیٹ جی پی ٹی میں سرچ کیجیے گا، اس میں منصفانہ پرومپٹ ہوگا کہ آپ مجھے تجزیہ دیں مذہب کے اوپر بھی اور غیر مذہب کے اوپر بھی، مذہب ہونا اور نہ ہونا اس کے اوپر مجھے رائے دیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیے گا، اے آئی سے، وہ آپ کو بہترین جواب دے گا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ان باتوں سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ دنیا میں نے کوئی شرعی مثال نہیں دی آپ کو، میں نے کوئی قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا، میں نے وہ باتیں بتائی ہیں جن فیکٹس کو کوئی دنیا کا شخص رد نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ نے ایک یوں کہیں کہ عقلی باتیں۔ عقلی دلائل، کیونکہ جو سوال کرتا ہے وہ سوال کرنے والے، آپ نے تو خیر سوال جو کیا ہے وہ معاشرے میں جو چل رہی ہے باتیں وہ کی ہے، لیکن معاشرے میں جو چل رہی ہیں وہ مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ مذہب کے مخالف ہوتے ہیں۔ جب وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو میں مذہب کی ایجوکیشن سے، مذہب کی تعلیمات سے اس کو ریفرنس نہیں دے سکتا۔ مجھے اس کو ذہنی طریقے سے ہی مطمئن کرنا ہے، اگر اس کے نصیب میں ہدایت اللہ نے لکھی ہے تو مل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مذہب دنیا میں ہونا کیوں ضروری ہے۔ تمام دنیا کے مذاہب بنیادی طور پہ اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسلام کیوں اچھا ہے سب میں، اسلام کیوں سچا ہے سب میں، وہ ایک اور الگ بحث ہے،
جو کہ ہم انشاءاللہ کبھی اور ٹائم پہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں مذہب کی ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے. عبادات والے چیپٹر کو چھوڑ دیں. عبادات والا چیپٹر اللہ اور اس کے بندے کے معاملہ ہے. میں معاشرے کی، سوسائٹی اور امن کی بات کر رہا ہوں. جی میں معاشرے اور سوسائٹی کے سکون کی بات کر رہا ہوں. جہاں پہ یہ سوال ہے نا کہ دنیا میں جتنے فسادات اور مسائل بڑھ رہے ہیں وہ مذہب کی وجہ سے، تو یہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، طاقت کی وجہ سے. طاقت کی دنیا بالکل. میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے، آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، جو موسٹلی جنگیں ہوئی ہیں وہ آپ کی لبادہ وہ کوئی اور بھی اوڑھ لیا جائے، اس وہ کے اوپر تو چادر کوئی بھی ہو، وہ تو اقتدار کے لیے. اقتدار طاقت کے لیے. ہاں، دنیا میں جتنے بھی آج بھی مسائل ہیں وہ طاقت کے لیے. بالکل. آپ دیکھیں کہ باپ کو بیٹا قتل کرتا ہے طاقت کے لیے، پیسے کے لیے کرتا ہے. جی جی چاچے کو بھتیجا قتل کرتا ہے وہ پیسے کے لیے کرتا ہے. ماں کو بیٹا قتل کرتا ہے وہ طاقت کے لیے، پلاٹ کے لیے قتل کرتا ہے. طاقت سب سے بڑی جو وجہ ہے مسائل کی وہ طاقت ہے. اب اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا قانون اور آپ کا مذہب انفرادی زندگی میں اس کی تربیت کرے گا کہ بھائی آپ نے غلط کام نہیں کرنے، کیوں نہیں کرنے. مذہب اس کی ذہن سازی کرے گا، اور قانون اس کو روکے گا اس چیز سے جس میں وہ سمجھانے کے باوجود نہیں ہوتا. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ مذہب غلط اور صحیح میں فرق ظاہر کرتا ہے. فرق ظاہر کرتا ہے، بالکل سے کرتا ہے. مذہب کا ہونا دنیا میں بہت ضروری ہے، بالکل. اور مذہب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر مذہب کے طریقے پہ آپ زندگی نہیں گزارے گا کوئی شخص، تو اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی شخص اگر کوئی رشوت لے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یا گیتا اس کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، یا بائبل اس کے سامنے پڑھا ہوا ہے، لیکن رشوت لے رہا ہے، تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے. وہ سارے مذاہب اس کو رشوت سے منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گا، آگے ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سر، جزاک اللہ.